دین پر آپ کا احسان خدیجہ بی بی، کیا لکھوں آپ کا عرفان خدیجہ بی بی۔ کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو کیا ہمارے خواتین کے لیے آپ کی زندگانی سے جو ماڈل ملتا ہے وہ بھی ہمیں بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار انجام دیا، ان میں سر فرید سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہرا، ام المومنین، ام الائمہ، محسنہ نبوت، محسنہ اسلام، ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب میں معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و اقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رفاقت اور غمگساری کو آخری سانس تک نہ بھول پائے اور ارشاد فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ حیات مجھے آخری سانس تک نہ ملی۔ اور افتخار عرب کے حمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں، ایک رئیس البطحاء حضرت ابو طالب عمران بن عبد المطلب اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عزت و احترام کے علاوہ دولت و ثروت میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ ذرائع آمد و رفت، وسائل نقل و حمل کا محدود ہونے کے باوجود بی بی کی تجارت کا جو سلسلہ تھا وہ صرف عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی آپ کا جو تجارت کا سلسلہ ہے وہ وسیع و عریض تھا۔ اور یہاں پہ خوبصورت جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب دنیا قومیت میں محدود تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت تب بھی بین الاقوامی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عزت و احترام، دولت و ثروت، ایمان و اقان، علم و فضل اور بین الاقوامی تجارت میں بھی فرید تھیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام میں ایک نمایاں اور مرکزی مقام رکھتی ہیں، اور شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی آپ ایک طریق ساز شخصیت تھیں اور عرب میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ اور عرب میں جہاں پہ کچھ قبائل میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، وہاں پہ ایسی عورت کا وجود جس نے اپنی تجارت سے مردوں کو گرد کارواں بنا دیا اور گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو ترقی دینا، اور عورت ہو کر دیار و امسار میں پھیلی ہوئی تجارت اور دولت کی حفاظت کرنا، اور ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت کی تضحیق کی جا رہی ہو جو ہے وہ قائم و قائم رکھا، اور وہ ماں کی پرورش ہی تھی۔ بالکل، اور آپ نے بالکل بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے جس طرح اپنا مال اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیا، اولاد بھی، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مطلب سیرت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو ہوتا تھا اور اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا، اور آپ کا اشارہ ابرو ہوتا تھا کہ صحابہ کی اہل بیت اطہار کی لائن لگ جاتی تھی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کی ہی آل مطلب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت آج جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میدان کربلا میں جس نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر پہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں کہ آپ اگر بیوی ہیں تو سید الانبیاء سردار الانبیاء کی ہیں، اور اگر آپ ماں ہیں تو سیدات النساء العالمین کی ہیں، اور اگر آپ کسی کی ساس ہیں تو آپ کے جو داماد ہیں وہ سید الاوصیاء ہیں، اور آپ کے جو نواسے ہیں، آپ جو نانی ہیں وہ آپ جنت کے سرداروں کی نانی ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس کائنات کی ساری سرداریاں جو ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گرد آپ کو طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج اگر یہ دین قائم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی کی وجہ سے ہے، اور یہ آپ کی تربیت ہی تھی جو ہر دور میں آپ کی اولاد
اطاعت مصطفیٰ میں جھکی رہی. یہ آپ کی تربیت ہی تھی کہ آپ کی خون نے، آپ کی نسل نے اطاعت مصطفیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر کے لیے اپنی جانوں کو قربان بھی کیا اور آپ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، خانم صاحب ایسا بیان فرما رہی تھیں کہ اولاد کی تربیت خاص طور پر اگر ہم دیکھیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے، اور کیونکہ بیٹے تو ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے حضرت قاسم، ان کی کنیت رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو القاسم. آقا علیہ السلام کی کنیت انہیں کے بیٹے کی نسبت سے تھی. اور دوسری جو عام بات یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جس طرح تربیت کی جا رہی ہے اور جس طرح دیگر بنات کی تربیت کی ہے، خاص طور پر دیکھیں کہ جب کفار مکہ آقا علیہ السلام پر وہ گندگی ڈال دیا کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر جو ہے وہ ڈر جایا کرتے تھے کہ ہم کس طرح جا کے وہ گندگی کو اتاریں، کہ کفار مکہ کے کیونکہ جلایات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑی بات کر کے آگے کنٹینیو کروں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخی اقدامات میں سب سے پہلا جو تاریخی قدم تھا وہ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد، اور پھر آپ کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف کرنا، اور سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور خاتم النبیین کی طیب و طاہر نسل کی امین الکوثر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو گود میں لے کر 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا، شیب ابی طالب کی قید اور اپنی تمام جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر خرچ کر دینا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طریق ساز اقدامات ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت و ثروت کے حوالے سے کہ بی بی کا جو دسترخوان تھا وہ عرب میں بہت مشہور و معروف تھا، اور جب عرب کے بڑے بڑے تاجر بی بی کے پاس آ کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اس دسترخوان پہ کوئی کانچ اور پتھر کے برتن نہیں ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے برتن موجود ہوتے تھے. اور جب وہ تاجران اور وہ جو سربراہان ہوتے تھے جو دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ انہیں ارشاد فرماتی تھی کہ یہ برتن میری طرف سے آپ لے جائیں، میری کنیزیں یہ برتن صاف نہیں کریں گی. ایک پہلو یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ برتن خدیجہ کی کنیزیں صاف نہیں کریں گی. اور دوسری طرف آپ پہلے دیکھیں کہ جب آپ عقد محمد مصطفیٰ میں آ گئیں تو پھر آپ نے آپ کی نالین بھی درست فرمائی، اور پھر آپ نے اس گھر کے برتن بھی صاف کیے، اور پھر آپ نے چکی پیس کے اور آٹے کا خمیر بنا کے اپنے ہاتھ سے رحمت للعالمین کو کھانا نوش فرمایا. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کھانے کا خود بنا کر تیار کر کے لاتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو، کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو مرد کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے، جو کاندھا دے سکتی ہے، جو اس کا سہارا بن سکتی ہے، وہ صرف خاتون ہے. اور جو خاتون مرد کے لیے کر سکتی ہے وہ کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جو کامیاب ترین دنیا کے لوگ ہیں ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ کے کامیابی کے پیچھے کس کا راز ہے تو کہا گیا کہ ہماری کامیابی کے پیچھے جو ہے ایک عورت کا ہاتھ ہے. عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہے. عورت کی اور عورت ہو کر دیار و امسار میں پھیلی ہوئی تجارت اور دولت کی حفاظت کرنا. جی، اور ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت کی تضحیق کی جا رہی ہو، جہاں پہ عورت کو باعث زحمت سمجھا جا رہا ہو، باعث ذلت سمجھا جا رہا ہو، وہاں کے بڑے بڑے رؤساء و تاجران، امراء و سربراہان، بادشاہان کے پیام عقد کو بھی انتہائی حقارت سے ٹھکرا دینا اور پندار امارت و ریاست کو چور چور کر دینا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے طریق ساز اقدامات ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ قبل اعلان نبوت ختمی مرتبت مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھی. اور ان ایام میں بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش
کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا. آپ کی فکر و نظر طاہر، آپ کا علم و شعور طاہر، آپ کی تہذیب و تمدن طاہر، آپ کی خیالات و تصورات طاہر، آپ ابتدا سے انتہا تک طاہرہ تھیں اور ہر اعتبار سے سیدہ قریش تھیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سید المرسلین کے لیے ایسی ہی زوجہ، ایسی ہی رفیقہ حیات شان شان تھی جو ہر اعتبار سے طاہرہ ہوں. سبحان اللہ. اور مزاج کی یک رنگی، خیالات کی یکجہتی. آپ کی ذات تو لامتناہی کمالات کی حامل ہے. علامہ صاحب جس طرح بیان فرما رہی تھی خانم صاحبہ، آپ کی قربانیاں جو ہیں دین اسلام کے لیے، سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور خاص طور پر آپ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی مختلف مقامات پر، اس وقت مال قدموں پہ نشاور کیا جب کوئی مال دینے والا نہیں تھا. جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ آپ نے مطلب اعلان نبوت کے بعد آپ نے جب جو ہے وہ سب سے پہلے نبوت کے اعتراف بھی کیا، اور اس کے بعد جو آپ کی ڈھارس بندائی، جب آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مطلب ڈھارس بندہ دی نا، ایک جو گھر سے انسان کو سپورٹ ملتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس تو نبوت کا مطلب منصب ہے، اس کے باوجود